میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی علی کنت شفیعہ یوم القیامہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے میری ذات پر درود پڑھا کنت شفیعہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم پاکستان کے مشہور صوبے پنجاب کے مشہور شہر بہاولپور کے فیضان مدینہ میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیک اور جائز کام میں جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر بیان سنوں گا، اور یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ پوری توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا اور ادب کے ساتھ بیٹھوں گا۔ آج کے بیان کا موضوع ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دین اسلام اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ رب کائنات کے فضل و کرم سے ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کا پیدائشی جو مذہب ہے اسلام ہوتا ہے، اسلام اس کی انسٹنکٹس میں ہوتا ہے، اس کی نیچر میں ہوتا ہے۔ فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، اس کا پیدائشی مذہب وہ دین فطرت ہوتا ہے۔ تو رب کائنات کا بہت کرم، فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت کے کرم سے جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے ایک کان میں اذان کی آواز گونجی، ہمارے دوسرے کان میں اقامت کی آواز گونجی، اور جیسے ہی ہم نے ہوش سنبھالا الحمدللہ عز و جل ہم نے اذانوں کی آواز سنی، ہم نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے پیارے رسول ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی رب کائنات کے کرم سے نصیب ہوئی۔ مسلمان کا کمال یہ ہے کہ اس کی زندگی کا ہر پل شریعت پر عمل کرتے ہوئے گزرے، شریعت کی تابع داری میں گزرے۔
صبح جاگنے سے رات سونے تک ایک ایک کام شریعت کے دائرے کے اندر ہو، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن، لوگوں کے ساتھ روابط، لوگوں کے ساتھ معاملات، کاروبار، گھر کے معاملات، بچوں کے ساتھ معاملات اور رویے، گھر والوں کے ساتھ سلوک، ہمسایوں کے ساتھ معاملات، دوستوں کے ساتھ روابط، اپنے کاروباری معاملات، تو جتنے بھی معاملات ہوں، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ہر معاملے میں یہ دیکھے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کام میں میرے رب عز و جل کی رضا ہے یا نہیں ہے۔ جو کام کر رہا ہوں میری زندگی میں کوئی ایسا کام شامل نہ ہو کہ جس کام سے میرا رب عز و جل مجھ سے ناراض ہو، میری زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جو عمل میرے رب عز و جل کو ناراض کرنے والا ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو رب سارے جہان کا۔ سبحان اللہ۔ حقیقتاً ایک مومن کی زندگی کی عکاسی ہے اس آیت میں کہ ایک مومن کی زندگی کا مقصد، اس کی موت کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، رب کائنات کی رضا کا حصول ہونا چاہیے۔ اس کی نیت، کوئی بھی کام کرتا ہے اس کے کسی بھی عمل میں جو اس کی نیت ہے وہ خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے عمل کرنے والا ہو، اس کی نیت میں کوئی دکھاوا نہ ہو۔ اگر وہ نماز پڑھے تو اس میں دکھاوا نہ ہو، اگر وہ زکوٰۃ دے تو اس میں دکھاوا نہ ہو، اگر وہ حج کرے تو اس میں دکھاوا نہ ہو، اگر وہ کوئی بھی عمل صالح کرتا ہے تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا رب عز و جل مجھ سے راضی ہو۔ الحمدللہ عز و جل رب کائنات کے بے شمار بندے اس دنیا میں تشریف لائے، حضرات انبیاء علیہم السلام، جنہیں اللہ رب العزت نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ ان کی زندگیاں بھی اللہ رب العزت کی خوشنودی کی خاطر اعمال صالحہ کرنے میں گزری، اور ان لوگوں کے بعد روئے زمین کے بہترین لوگ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، اور اسی حالت پر ان کا انتقال ہوا جنہیں ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ علیہم رضوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے جانثار، ایسے آپ سے محبت کرنے والے تھے کہ اور قوموں میں ایسی مثالیں سننے کو نہیں ملتی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان لوگوں کی وابستگی ہوئی، ان لوگوں کا تعلق ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں جب یہ لوگ آئے تو ان کی زندگیاں بالکل بدل گئیں۔ ان کی محبتوں کا مرکز اور محور جو ذات تھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ انہیں اپنے کاروبار، اپنے مال، اپنے اسباب، اپنے رشتہ داروں، اپنی اولاد، اپنے تعلق داروں، اپنے دوستوں، یہاں تک کہ اپنے والدین سے بھی بڑھ کر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم پر دین اسلام کی اشاعت شروع کی تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ اس کام میں شریک ہو گئے۔ حضرات صحابہ علیہم رضوان میں سب سے پہلے جس ہستی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر دین اسلام کی اشاعت کا سلسلہ شروع کیا وہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
سب سے پہلے اپنے اسلام کا اظہار کرنے والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چند صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام اس میں نمایاں ہیں کہ جب انہوں نے دین اسلام اپنایا تو دین اسلام چھپایا نہیں، بلکہ لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ ہم الحمدللہ عز و جل مسلمان ہیں. ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ان لوگوں کے نام خاص طور پر نمایاں ہیں کہ انہوں نے کس انداز سے دین اسلام کا اظہار کیا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں سر فہرست ہیں. جب ان لوگوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تو کفار نے ظلم و تشدد کا بازار ان لوگوں پر گرم کر دیا. تنگ کیا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا، ظلم و ستم کیا جاتا تھا. بعض لوگوں کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے. بعض لوگوں کے جسموں کو مار مار کر لہو لہان کر دیا جاتا تھا. لیکن یہ تکالیف انہیں اللہ رب العزت کے دین سے دور نہ کر سکی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اجازت عطا فرمائیں کہ ہم دین اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کریں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اصرار پر اجازت عطا فرما دی. حضرت امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اجازت ملنے پر بہت خوش ہوئے اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف تشریف لے گئے اور کفار کو دین اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کے سب سے پہلے خطیب امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے خطبہ شروع کیا تو کفار کو یہ عمل اچھا نہ لگا، تو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ اس نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر گرا دیا مارتے مارتے، اور آپ کے پیٹ پر سوار ہو کر جوتے اتار کر امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک چہرے پر اپنے جوتوں کو مارنا شروع کر دیا. خون بھی بہہ رہا ہے، جوتے بھی لگ رہے ہیں، کہیں سے مکے لگ رہے ہیں، کہیں سے تھپڑ لگ رہے ہیں، لیکن امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں. جب بہت زیادہ تشدد ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے اور آپ کے قبیلے والے آپ کو اٹھا کر لے گئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آج اگر ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو ان کے بدلے میں قتل کر دیں گے کہ اس بدبخت کی وجہ سے سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوٹیں آئی ہیں، ان کو زخم لگے ہیں. آپ کے رشتہ دار جمع ہیں اور انہیں تقریباً یہ گمان ہو رہا تھا کہ آج شاید آپ شہید ہو جائیں گے، آپ کا آخری دن ہے. سارے دن موت و حیات کی اس کشمکش میں حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہیں. شام کو جب ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے وہ کیا تھے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے. قبیلے والے اکثر مسلمان نہیں تھے، وہ ناراض ہو گئے. یہ کیسا آدمی ہے کہ جس ذات کی وجہ سے اس پر تشدد ہوا، جس ذات کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے
یہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہوا، جس ذات کی وجہ سے اس پر تشدد کیا گیا، جیسے ہی ہوش میں آ رہا ہے اسی کا پوچھ رہا ہے کہ ان کا کیا حال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس جملے سے بعض جو رشتہ دار تھے وہ ناراض ہو گئے کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ انہی کا نام لے رہا ہے۔ ان میں سے بعض لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو کہہ کر چلے گئے کہ ان کو کچھ کھلا پلا دو، اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ والدہ نے کھانا پیش کیا تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم اس وقت تک میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ نہ چل جائے کہ وہ کس حال میں ہے۔ ان کی والدہ محترمہ بی بی ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوئیں۔ یہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی اور یہ اسلام لا چکی تھی، اور انہیں ان کی والدہ نے بتایا کہ ابو بکر کا یہ حال ہے اور وہ بے ہوشی کے عالم میں رہے، اور ہوش میں آتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو بی بی ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا یہ تشریف لے آتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ تو حضرت امیر المومنین نے جب انہیں دیکھا تو یہی ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دو کہ ان کا کیا حال ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ الحمدللہ وہ بخیر و عافیت ہیں۔ فرمایا کہ مجھے اس وقت تک چین نہ آئے گا، نہ میں کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ رات کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جایا جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عاشق صادق کو اس حال میں جب دیکھتے ہیں تو اشک بار ہو جاتے ہیں۔ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آپ کو اتنا مارا گیا کہ ناک اور چہرہ برابر ہو گیا تھا، اتنی سویلنگ ہو گئی تھی، اتنی سوجن ہو گئی تھی کہ پہچانا نہیں جاتا تھا چہرہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب زیارت کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، الحمدللہ عز و جل میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ اور ایک کتاب میں یہ بھی ہے کہ عرض کرتے ہیں اپنی زبان پر کوئی شکوہ رنج و علم لانے کی بجائے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری والدہ مسلمان نہیں ہے، ان کے لیے دعا فرما دیں کہ یہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور ان کی والدہ محترمہ فوراً مسلمان ہو گئی۔ کیسی دین سے محبت کہ سارے دن بے ہوشی کی حالت میں رہے، سارے دن موت و حیات کی کشمکش میں رہے، لیکن کوئی شکوہ رنج و علم اپنی زبان پر لانے کی بجائے امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے بے قرار ہیں، آپ کے چہرے پر انوار کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں، اور یہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جب تک میں اپنے آقا کا دیدار نہ کر لوں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ اور وہی ہوا کہ جب تک دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کر لیا اس وقت تک انہوں نے کوئی چیز کھانا پینا گوارا نہیں کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا۔ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مضمون ہے کہ میں نے جس شخص کو بھی دین کی دعوت دی اس نے غور و فکر کیا، وہ ہیزیٹنٹ ہوا، اسے تردد ہوا، اسے تامل ہوا، وہ سوچ میں پڑ گیا، لیکن ابو بکر وہ ہے کہ جب انہیں اسلام کی دعوت دی انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد تو بے شمار تھی، ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
کوئی نہ کوئی اسپیشلٹی تھی. ان کی سب سے بڑی اسپیشلٹی یہ تھی کہ انہوں نے حالت ایمان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کی سعادت حاصل کی. لیکن ان میں بھی درجات ہیں. امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے جو مقام دیا، ایسا مقام کسی اور صحابی کو نصیب نہیں ہوا. وہ مقام کیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب بھی صحابی، حضرت ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی صحابی، اور ان کے بیٹے محمد بن عبد الرحمن یہ بھی صحابی. یعنی ایسا کوئی ہمیں ملتا نہیں حضرات صحابہ علیہ رضوان میں کہ والد صحابی ہوں، بیٹے بھی صحابی ہوں، پوتے بھی صحابی. وہ جلیل القدر ہستی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی بیٹی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین نے سب سے زیادہ کب تکلیف دی؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار مشرکین مسجد حرام میں بیٹھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے. مشرکین نے جب آپ کو دیکھا تو سب نے آپ کو گھیر لیا اور طرح طرح کے سوالات کرنے لگے. وہ جو بھی پوچھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ بیان فرما دیتے. وہ کہنے لگے تم نے ہمارے خداؤں کے متعلق فلاں فلاں بات کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کی ہے. یہ سننا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو تکلیفیں دینا شروع کر دیں. ایک شخص بھاگتا ہوا گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پیارے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دیتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جا رہا ہے، آپ پر تشدد کیا جا رہا ہے، آپ کو مارا پیٹا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کیا جا رہا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، دیکھا کہ مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑے ہوئے ہیں. آپ نے آتے ہی فرمایا ارے او بدبختو مر جاؤ، ان کا یہی قصور ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب صرف اللہ ہے اور اس بات پر تم انہیں قتل کرنا چاہتے ہو. بس اتنا فرمانا تھا کہ ان بدبختوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو ایسی حالت تھی کہ سر پر جہاں ہاتھ پڑتا وہاں سے بال اکھڑ آتے تھے. یعنی کیفیت زخموں کی ایسی تھی. سبحان اللہ، ان کی محبت پر قربان جائیے. اکیلے ہیں، دشمنان اسلام سامنے ہیں، یہ پرواہ نہیں کی کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ کفار قریش نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تکلیفیں دے رہے ہیں. ایک آپ علیہ السلام پر ہاتھ اٹھا رہا ہے تو دوسرا بڑے سخت جملے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بیان کر رہا ہے. تو فرمایا خدا کی قسم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہ گیا. فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قریشی کو مارا، دوسرے کو دھکا دیا اور تیسرے کو دباتے ہوئے سب کو پیچھے ہٹایا اور کہا افسوس ہے تم پر کہ ایسی شخصیت کو تم شہید کرنا چاہتے ہو کہ جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت
مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے اوپر سے چادر ہٹائی اور زارو قطار رونے لگے، اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ آل فرعون کا مومن بہتر تھا یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہاں یہ سماعت فرما لیں کہ آل فرعون کا مومن کون تھا؟ یہ فرعون کی قوم کا ایک شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ جب فرعون اور اس کے ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا انہوں نے پلان کیا تو یہ انہیں اس ارادے سے باز رکھ رہا تھا، کہتا تھا کہ ایسا نہ کرو۔ تو تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ خدا کی قسم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک لمحہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک لمحہ آل فرعون کے مومن جیسے شخص کے کئی گھنٹوں سے بہتر ہے۔ ارے وہ مومن اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہ کیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جو اپنے اسلام کا جنہوں نے اظہار بھی کیا، اور دین اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں پہنچیں ان تکلیفوں کو انہوں نے سہا، انہیں برداشت کیا، اور رب کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر وقت دفاع کرنے کی کوشش میں وہ لگے رہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرات صحابہ علیہم رضوان کے حق میں آیات نازل فرما دی۔ رب کائنات نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کہنے پر وہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم خوف نہ کرو اور غمگین مت ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تمہیں ایسی جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ علیہم رضوان کے حق میں نازل فرمائی۔ غور کیجئے، آگ کے انگاروں پر لیٹ کر انہوں نے کلمہ پڑھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے انگاروں پر لیٹے ہیں، کوڑے برسائے جا رہے ہیں، لیکن کیا اعلان ہو رہا ہے کہ اے لوگو، آج عمار تمہارے سامنے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول ہیں۔ اعلان کر دیا اپنے دین کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، دیکھا کہ عمار آگ کے انگاروں پر لیٹے ہیں، لیکن اپنی زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ آگ کے انگاروں پر لیٹ کر دین اسلام کا اعلان کر رہے ہیں۔ دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ میرے عمار پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا جس طرح تو ابراہیم علیہ السلام پر ہو گئی۔ حضرات صحابہ علیہم رضوان میں سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ آگ کے انگاروں پر ان کو لٹایا گیا، لیکن ان کی استقامت میں کمی نہیں آئی۔ کوئلے بجھ جاتے تھے ان کے جسم سے پگھلنے والی چربی کی وجہ سے، لیکن یہ تشدد انہیں دین اسلام سے دور نہ کر سکا۔ یہ دین اسلام سے ان کی محبت تھی۔ ذرا غور کیجئے کہ وہ عالم کیا ہوگا کہ جب حضرات صحابہ علیہم رضوان کو اس انداز سے جبر و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہوگا۔ آج گرمی کے موسم میں تھوڑی دیر کے لیے ہم ننگے پاؤں سڑک پر کھڑے نہیں ہوتے، اگر کھڑے ہو جائیں ننگے پاؤں ہمارے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں۔ حضرات صحابہ علیہم رضوان پر غور کیجئے، ان کی کیفیت کیا ہوگی
کہ ایسی زمین پر انہیں لٹایا جاتا تھا کہ بعض کتابوں میں یہ ہے کہ اگر اس زمین پر گوشت رکھا جاتا تو گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ گوشت بھن جاتا. ایسی زمین پر لٹا کر ان پر تشدد ہوتا تھا. تو جیسے بھی معاملات تھے حضرات صحابہ علیہم رضوان نے برداشت کیے، اور ان میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہیاں کی. جب دیکھا کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے تو انہیں اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب پر خرید کر آزاد کر دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظلم کو دیکھا، انہیں خرید کر آزاد کر دیا. اور دیگر صحابہ علیہم رضوان میں سے تاریخ کی کتابوں میں 7 اشخاص کا ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ علیہم رضوان کو خرید کر آزاد کر دیا. اور پھر دیکھیں جب ہجرت کا حکم ہوتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ چلنے کا فرماتے ہیں، ساتھ روانہ ہو گئے. سفر طویل ہے، رات کا اندھیرا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں چل رہے ہیں. سیرت کی تقریباً تمام کتابوں میں، بڑی بڑی مستند کتابوں میں یہ موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے کی طرف چلتے ہیں، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کی طرف سے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جس کا مضمون ہے کہ ابو بکر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب مجھے تعاقب کرنے والے کفار کا خیال آتا ہے تو آپ کے پیچھے کی طرف چلتا ہوں کہ اگر وہ کوئی وار کریں تو مجھ پر کریں. جب میں گھات میں رہنے والے دشمنوں کا خیال کرتا ہوں تو میں آپ کے آگے چلتا ہوں کہ کہیں اگر کوئی تیر آئے تو مجھ پر آئے، اگر کوئی نیزے کا وار ہو تو مجھ پر ہو، اگر کوئی دشمن سامنے سے آ جائے تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اور دائیں بائیں اس لیے چلتا ہوں کہ دائیں بائیں سے کوئی دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت کا عالم یہ ہے. امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نیکی کو یاد کرتے تھے کہ سبحان اللہ، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے. ایک موقع پر کسی شخص نے حضرت عمر کو کہا کہ بعض لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ صحابہ علیہم رضوان میں سب سے افضل ہیں. تو فرمایا خدا کی قسم یہ بات درست نہیں ہے. حضرات صحابہ علیہم رضوان میں ابو بکر جیسے مقام اور مرتبے والا میرے نزدیک کوئی نہیں ہے. اور آپ کی اس نیکی کا انہوں نے ذکر کیا، آپ کے اس سفر کا انہوں نے ذکر کیا. پھر غار ثور کی طرف جب تشریف لے جاتے ہیں تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا کہ یا رسول اللہ، آپ باہر تشریف فرما رہیے، میں غار کی صفائی کرتا ہوں. غار کی صفائی بھی کرتے ہیں، غار کے جتنے سوراخ ہیں ان سوراخوں کو بند کرتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر بلا لیا. اب جو سوراخ بچ گیا، بعض کتابوں میں 2 ہیں، بعض میں 1 ہے، ان پر اپنے پاؤں کے انگوٹھے رکھ دیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے. اسی اثنا میں ایک سانپ نے حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو ڈس لیا. کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی شور نہیں مچایا. درد کی شدت کی وجہ سے مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ، سانپ نے ڈس لیا ہے. اپنا لعاب دہن ان کے انگوٹھے پر ملا، وہ فوراً صحیح ہو گئے. یہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں انہوں نے گزاری. اگر کسی موقع پر وقت دینے کی بات آئی، انہوں نے وقت قربان کر دیا. جہاں جان دینے کی باری آئی، انہوں نے بالکل تأمل نہ کیا، سوچ و بچار نہ کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار. اور غزوہ تبوک کے موقع پر جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مال،
اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ کرنے کا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال اللہ رب العزت کی راہ میں دے دیا، اور وہ سوچ رہے تھے کہ آج میرے پاس کافی مال ہے، ہو سکتا ہے کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، آج ہو سکتا ہے آگے نکل جاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ارشاد ہوتا ہے ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کرتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان کے لیے اللہ رب العزت اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ کیسی محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اپنا مال آقا پر قربان کر دیا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ النظر الیک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا مجھے بڑا پسند ہے۔ وَإِنفَاقُ مَالِ عَلَيْكَ، اپنا مال آپ پر خرچ کرنا مجھے پسند ہے۔ اور فرمایا وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكَ، آپ کی خدمت میں حاضری دینا یہ میرا پسندیدہ ترین عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو تقریباً 40,000 دینار یا 40,000 درہم ان کے پاس تھے۔ انہوں نے ان میں سے اکثر پیسہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا ان کے حکم پر اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر دیا۔ مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام آج جس مقام پر بنی ہوئی ہے، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ ابو بکر اس جگہ کی قیمت ادا کرو۔ وہ قیمت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ ان کی محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا پیار، چہرہ مبارک کی زیارت کرنا، فرمایا یہ میرا شوق ہے۔ اور وَإِنفَاقُ مَالِ عَلَيْكَ، اپنا مال آپ پر خرچ کرنا یہ مجھے پسند ہے۔ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكَ، آپ کی خدمت میں حاضر ہونا یہ مجھے پسند ہے۔ ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزار دی، ساری زندگی اطاعت رسول میں گزار دی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ کسی مارکا کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں امیر بنا کر روانہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مارکے میں موجود تھے، جلیل القدر تھے، لیکن ان کی اسپیشلٹیز تھیں۔ حضرت عمر بن عاص کی اسپیشلٹیز تھیں کچھ جنگ کے حوالے سے۔ تو بہرحال یہ روانہ ہو گئے تو ایک مقام پر حضرت عمر بن عاص نے فرمایا کہ ساری شمع بجھا دو، لائٹ ساری بند کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ آپ نے چاہا کہ حضرت عمر بن عاص سے اس پر کلام کریں، اس پر بات کریں، آپ کو یہ مشورہ پسند نہیں آیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روک دیا، فرمایا کہ عمر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمارا امیر بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جنگی مہارت کو جانتے ہیں۔ علماء نے یہ بیان کیا کہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے۔ آپ کی محبت میں، آپ کی اطاعت میں انہوں نے اپنا ایک ایک لمحہ گزار دیا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی میں نے مخالفت نہیں کرنی۔ یہاں تک کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو بہت سخت حالات ہو گئے۔ بعض قبائل اسلام سے پھر گئے، بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بعض لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت واحد ہستی تھیں کہ جو کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ان سب کے خلاف لشکر روانہ کروں گا۔ اگر دور رسالت میں ایک رسی بھی یہ زکوٰۃ کے طور پر دیتے تھے تو زکوٰۃ لی جائے گی، اور جو دین اسلام سے پھرے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے ان کے خلاف بھی لشکر روانہ ہوگا۔ اور
جو لشکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں روانہ فرمایا تھا، وہ لشکر بھی دوبارہ روانہ ہوگا۔ حضرات صحابہ علیہم رضوان نے حضرت عمر کو بھیجا کہ اے ابو بکر، ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، آپ ابھی لشکر روانہ نہ کریں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سازشیں ہو رہی ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو جواب دیا کہ اگر مدینہ منورہ میں اتنا سناٹا ہو جائے کہ درندے ہمارے پاؤں، ہماری پنڈلیوں سے گوشت نوچ کر لے جائیں، درندے ہمیں گھسیٹ کر لے جائیں، اگر اتنا سناٹا ہو جائے تو میں اس لشکر کو واپس نہیں لوٹا سکتا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا۔ تو یہ بات بتاتی ہے کہ صرف زبانی دعوی محبت نہیں بلکہ عمل کر کے دکھایا خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمل کر کے دکھایا۔ غلامی رسول کے فقط دعوے نہ کیے، عمل کر کے دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم ایسی محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کانا سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جسمہ یجری حتی مات۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس کو بیان کیا کہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا سبب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ ماہی بے آب کی طرح تڑپتے تھے فرقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، کہ جیسے کسی مچھلی کو پانی سے جدا کر دیا جائے تو اس مچھلی کی جو کیفیت ہوتی ہے، میرے ابا جان کی گھر پر وہی کیفیت ہوتی تھی، اور اسی کیفیت میں آپ بے قرار رہتے تھے، اور اسی بے قراری کی وجہ سے آپ کمزور ہو گئے، آپ کا جسم گھلنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سب سے بڑھ کر محبت کریں۔ ایسی محبت نہ والدین سے ہو، ایسی محبت نہ اپنی اولاد سے ہو، ایسی محبت نہ اپنے مال و دولت سے ہو، ایسی محبت نہ کسی اور تعلق دار سے ہو، جیسی محبت ہمارے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو، اور ہم دنیا کے کسی بھی مقام پر ہوں، دنیا کے کسی بھی موڑ پر ہوں، اطاعت رسول سے ہمیں اپنے آپ کو دور نہیں کرنا۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگی کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہو۔ ہم کہیں بھی چلے جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے منہ نہ موڑیں۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا خطبہ دیا کہ اے لوگو، مجھے تمہارا خلیفہ، تمہارا امیر بنایا گیا ہے، اگر میں قرآن و سنت کے مطابق چلوں تو میرا ساتھ دو، اور جہاں مجھے اس میں کمی کرتے پاؤ تو مجھے سیدھا کر دو۔ قرآن و سنت کے سب سے بڑے عالم وہ ہستی کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ انبیاء و رسل کے بعد سورج جتنے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے، ان میں کوئی بھی ابو بکر سے بہتر نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت، ان کی اتباع، ان کی ذات سے محبت، ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کا راہ خدا میں خرچ کرنا، ان کا راہ خدا کے لیے کوششیں کرنا، ان کا انفرادی کوششیں کرنا، ان سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان جیسے انداز کو اپنانے کی کوشش کریں، ان جیسے انداز سے علم دین کو حاصل کریں، ان جیسے انداز کو اپنا کر ہم قافلوں میں سفر کریں، ان جیسے انداز کو اپنا کر دین اسلام کی اشاعت کریں، ان جیسے انداز کو اپنا کر اللہ رب العزت کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کریں، ان کی محبت میں ان جیسے کردار کو اپنا کر ہم غریبوں کی غم گساری کریں، ان جیسے انداز کو اپنا کر
ہم لوگوں کی تعزیت کریں، ان جیسے کردار کو اپنانے کی کوشش کرتے ہوئے ہم جنازوں میں شرکت کریں، ان جیسے انداز کو لے کر انہیں رول ماڈل بنا کر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار عالی شان کو اپنائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز سے اتباع اور اطاعت رسول کر کے ثابت کیا کہ عاشق رسول کو ایسا ہونا چاہیے، ہمیں بھی اس کی ایک جھلک اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ان سے محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے۔ کوشش کیجئے کہ دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول سے اپنے آپ کو وابستہ کیجئے۔ جس شعبے میں آپ کی اسپیشلٹی ہو، جس شعبے میں آپ کا ذوق ہو، اس شعبے کی ذمہ داری خاص طور پر ہمارے جو مبلغین بیٹھے ہیں، ہمارے دعوت اسلامی کے وابستگان ہیں، آپ ضرور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شعبے کو اختیار کیجئے اور اپنی خدمات پیش کیجئے۔ دعوت اسلامی کی دعوت الحمدللہ عز و جل یہ ہر عاشق رسول کو ہے کہ ہر عاشق رسول کا حق ہے کہ وہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنی جو قابلیت ہے، جو آپ کی ایبلٹی ہے، جو اللہ رب العزت نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے، جو رب کائنات نے آپ کو ایلیجبلٹی دی ہے، آپ اس کو اختیار کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے اس مشن کو آگے لے کر چلیں۔ اور وہ مشن کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی ہم اس کوشش میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اکوان عالم تک مدنی قافلوں کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے لیے سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم رب کائنات کے دین کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائیں، نیکیوں کو عام کرنے کا ذریعہ بن جائیں اور لوگوں کو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں